بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقبہ بن حارث نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی غنیہ سے شادی کی تو ایک عورت نے ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، میں نے آپ اور آپ کی دلہن کو دودھ پلایا ہے، یعنی آپ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں۔ عقبہ نے کہا، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور کبھی آپ نے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد عقبہ اس کا حل دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، تو اس عورت سے کیسے نکاح برقرار رکھ سکتا ہے جبکہ اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دی گئی ہے؟ تو عقبہ نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اس عورت نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے اطراف میں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور ہم دونوں حصول علم کے لیے باری باری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے۔ ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں، جس دن میں جاتا اس دن وہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے متعلقہ جنتی باتیں ہوتی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے ہی پوچھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو میں نے کہا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں شخص معاذ بن جبل کی لمبی قرات کی وجہ سے جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران واعظ آج سے زیادہ کبھی غصہ میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو متنفر کرتے ہو، لہٰذا امام کو چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ بعض لوگ بیمار، بعض کمزور اور بعض حاجت مند ہوتے ہیں۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص عمیر یا بلال نے راستے میں پڑی ہوئی چیز سے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا بندن برتن یا اس کی تھیلی بطور نشانی پہچان کر 1 سال تک اس کا اعلان کرو، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اسے استعمال میں لاؤ، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے واپس لوٹا دو۔ اس شخص نے پھر پوچھا، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے غصہ ہوئے کہ رخسار یا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ راوی کو شک ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا غرض؟ اس کے ساتھ اس کی مشت اور اس کے پاؤں ہیں، وہ پانی پی لے گا اور درختوں کے پتے کھا لے گا، لہٰذا اسے چھوڑ دو حتیٰ کہ اس کا مالک اسے پالے۔ اس شخص نے گم شدہ بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے؟